چند ایک آیات جو ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں ان کو پڑھیں گے اور غور کریں گے، اور جب اس پر غور کریں گے تو اس کو صدقے دل سے ہم مان لیں گے. آمین. اس کو صدقے دل میں اپنے دل میں جگہ دیں گے، اور جب ہم کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو کلام اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے. آمین. وہ ایک جنبش پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک جذبہ جس کو آپ جوش کہتے ہیں، روحانی جوش، وہ پیدا کرتا ہے. اور آج پوری کائنات کے اندر اگر مسیحت زندہ ہے تو ایک نادیدنی جوش کی وجہ سے زندہ ہے جو خداوند نے دیا ہوا ہے. آمین. آج اگر کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی مسیحت جو ہے پنپ رہی ہے، وہ سانس لے رہی ہے، مسیحت کی پلس چل رہی ہے، تو وہ بے شمار قربانیوں اور ایک عجیب طرح کے جوش اور جذبے کے باعث چل رہی ہے. آمین. اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایمان، مذہب اور ریلیجن اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کو باپ یا پتا کہہ سکے، فادر کہہ سکے، ہولی فادر کہہ سکے. فقط ہمیں یہ اعزاز خداوند نے دیا ہے اور مسیح کی معرفت دیا ہے کہ جیسے مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم بھی خدا کو اپنا باپ کہنے کا حق رکھ سکیں. آمین. آئیے میں چند ایک آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا. بڑی زبردست آیات ہیں اور آج کے موقع کے حوالے سے ہیں. رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط جو روح کی ہدایت سے لکھا گیا، اس کا 6واں باب ہم پڑھیں گے اور اس کی 3 آیت سے ہم پڑھیں گے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. آج آپ کا بپتسمہ ہونے جا رہا ہے بھائی. آج آپ اس کی موت میں شامل ہونے جا رہے ہیں. بپتسمہ ہے کہ جب آپ پانی میں جائیں گے دفن ہو جائیں گے. آپ کی پوری زندگی بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی جو بپتسمہ لینے کی آرزو لے کر آئیں. آمین. ان کی پرانی زندگی ختم ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی پانی کے اندر. آمین. اور ایک نئی زندگی میں مسیح میں جی اٹھیں گے. ہاللویہ. تو یہ بپتسمہ کیا ہے؟ مسیح میں شمولیت ہے. جب تک آپ بپتسمہ لیتے نہیں، آپ کوائر کی چرچ لیڈر ہیں، آپ کوائر کی لیڈر ہیں، آپ ورشپرز ہیں، آپ ٹاپ کے سازندے ہیں، آپ ٹاپ کے انسٹرومنٹل پرسن ہیں، آپ بڑے مینجمنٹ میں بہت آگے ہیں، آپ پریزائڈر بہت اچھے ہیں، ایلڈر، مبشر، واٹ جو بھی ہے، آپ جتنے مرضی اچھے بھی ہیں، آپ خدا میں شامل نہیں تو مطلب کچھ بھی نہیں. ہاللویہ. تو اس کا مطلب سب کچھ پھر کیا ہے؟ خداوند یسوع میں شامل ہونا. تو شامل ہونے کا وایا کون سا ہے، طریقہ کون سا ہے، وے کون سا ہے، طریقہ کون سا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے 14ویں باب میں کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر، آمین، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اگر کسی نے جانا تو وایا میری طرف سے جانا ہے. آپ نے ہاللویہ میرے راستے سے ہو کر جانا ہے. تو اس کے راستے سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس راستے سے مسیح گزرا. کون سے؟ کیا بڑے خوبصورت راستے سے؟ نئے دکھوں سے بھرے راستے سے، موت کے راستے سے گزرا، لیکن پڑا نہیں رہا. آمین. خدا نے اس کے بدن کو پڑا نہیں رہنے دیا، دفن نہیں رہنے دیا، بلکہ باپ کے جلال میں دوبارہ زندہ کیا اسے. ہاللویہ. تو آپ بھی جب یہاں پر مسیح میں شامل ہونے کا اسی کی مشابہت پر بپتسمہ لیں گے تو سب سے پہلے آپ دفن ہوں گے، پھر آپ باپ کے جلال میں اسی طرح جیسے میرا اور آپ کا دلہا جی اٹھا تھا، اسی طرح آپ بھی کیا کریں گے؟ باپ کے جلال میں جی اٹھیں گے. ہاللویہ. سب بولے ہاللویہ. ہاللویہ. سب بولے خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند کا نام مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. تو ہم یہاں پر کیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، مقدس پولس رسول کا خط ہے جو روح کی ہدایت سے لکھوایا گیا. وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو آج جان لو. یہ سوال ہے اس کا. اس وقت اس کلیسیا سے تھا، اور آج خدا کا کلام کل، آج بلکہ اب تک یکساں اور لا تبدیل ہے. جیسے اس وقت تھا اسی طرح آج بھی یہ کام کرتا ہے. آج ہمارے لیے، اس وقت رومیو کی کلیسیا کے لیے کر رہا تھا. ہاللویہ. تو وہی ہے، ویلڈ ہے، وہی کلام ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ تو سوال یہ ہے کہ جتنے نہیں جانتے آج جان لیں. ہاللویہ. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، ابھی آپ لینے والے ہیں، لیکن جنہوں نے لیا ہے یہ ان سے کلام ہو رہا ہے، اور آپ جب لے لیں گے تو یہ کلام آپ کے لیے ہے. آپ چونکہ آپ باٹم لائن پر کھڑے ہیں، آپ باٹم لائن بلیور ہیں. جو بپتسمہ نہیں لیتے وہ کنارے کے بلیورز ہوتے ہیں، اور کنارے پہ کوئی بھی مار سکتا ہے آپ کو. بارڈر لائن پہ کھڑے ہو جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اسی پہ چل رہے ہو تو کوئی بھی فائر کر دے گا آپ کو، کرے گا نا، بولے گا نہ یہ اس حد کا ہے نہ اس حد کا ہے، اس کو مار دو. تو بارڈر کی یا اس طرف ہونا ہے یا اس طرف ہونا ہے، کسی ایک طرف ہونا ہے. تو آج آپ بارڈر لائن بلیور ہو، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ ٹرو بلیور ہو جاؤ گے. میک بلیور نہیں ہوگے، نہ ہی آپ نان بلیور جس کو کہتے ہیں. نان بلیور مطلب غیر ایماندار. ہاللویہ. اور نہ ہی آپ میک بلیور ہوگے کہ دکھاوے کے ایماندار، بلکہ آپ کیا ہو جاؤ گے؟ یسوع مسیح میں شامل ہو کر کے کیا ہو جاؤ گے؟ ٹرو بلیورز ہو جاؤ گے، سچے ایماندار. اور خدا سچے ایماندار اور سچے پرستار ڈھونڈ رہے ہیں. آمین. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ 4 آیت. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. یہ ہے عمل. اس کے ساتھ پرفارم کیا کرنا ہے؟ دفن ہوئے، پانی میں دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، یعنی کہ زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. زندوں والی زندگی. ابھی کی جو بپتسمہ سے پہلے زندگی ہے، بالکل کلیئر بات ہے، یہ مردوں والی زندگی.
اور پاک کلام میں لکھا ہے تو کہتا ہے کہ تو زندہ پر تو ہے کیا؟ مردہ. خدا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن بتا رہا ہے. اور اس کے بعد جب ہم مسیح میں زندہ ہو جائیں گے, چلیں گے, نور میں چلیں گے, جلال میں چلیں گے, آمین, اس کی مشابہت پر مریں گے اور مسیح میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر ہم مردہ نہیں بلکہ کیا ہیں؟ مردوں میں سے زندہ ہیں. آمین. ہم زندہ کیے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. 5ویں آیت, کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سمجھتے ہیں, مشابہت اسی طرح سے ایز اٹ از, جس طرح سے انہوں نے کیا اسی طرح ہم مشابہت, اسی شبیہ کے اوپر, ہے نا, تشبیہ کے اوپر. آمین. ایز لائک دیٹ کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں, ایسے جیسے وہ مرا ہم بھی مر گئے اس کے ساتھ. ہاللیلویہ. پیوستہ, پیچ اپ, ان مرجب, جس کو کہتے ہیں مرجب ہونا, سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت, یہ والی انسانیت, یہ ابھی جو پرانی انسانیت میں آپ چل رہے ہیں, جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی, پرانی انسانیت مصلوب ہو گئی. آمین. اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. ابھی یہ جو بدن ہے یہ گناہ والے بدن ہے. کہاں سے یہ گناہ کے بدن آئے؟ آدم سے لے کر, کیونکہ گناہ کس نے کیا؟ آدم نے کیا, ہوا نے کیا. اس سے جتنی بھی نسل آج پیدا ہو رہی ہے پوری دنیا کی گناہ کے ذریعے اثر ہے. لیکن گناہ کے اثر سے نکلنے کے لیے ہمیں مسیح میں نئے طور پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ پانی کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے, تاکہ ہم آگے زندگی جو گزرے, آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب ہم گناہ کی غلامی میں ہیں. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے, مسیح کی مشابہت پر مریں گے, جی اٹھیں گے, دفن ہوں گے, ہے نا, مریں گے اور دفن ہوں گے اور پھر جی اٹھیں گے, تو یہ مسیح کی مشابہت ہے. اور پھر ہم دوبارہ غلامی میں نہیں رہیں گے. اس لیے اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہو کر دوبارہ جان بوجھ کر, ہے نا, اسی قے کو, ہے نا, جیسے کتا اپنی قے کو, پاک کلام کے بڑے سخت لفظ ہیں, اور جیسے سور نہیں واپس اسی دلدل کی طرف لوٹتی ہے, اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہم نے کر دی تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ پھر خراب ہو جائے گا. آمین. ہاللیلویہ. کیونکہ آپ پر شرع اس وقت تک لاگو نہیں جب تک آپ شرع سے واقف نہیں. اب آپ شریعت یعنی فضل کی شریعت, ہے نا, یسوع مسیح کے ذریعے سے اس سے واقف ہو گئے. جب واقف ہو گئے ہیں تو پھر واقفیت یہ تھی کہ یہ درخت ہے, اس سے مت کھاؤ, یہ واقفیت ہے. اور جب پھر بھی کھایا تو کیا آ گئی؟ موت آ گئی. آمین. تو ابھی آپ کیا ہے؟ فضل کی شریعت سے واقف ہو گئے. اس نے کہا کیونکہ اچھا اوکے, ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. 7ویں آیت, کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا. ابھی ہم مرنے جا رہے ہیں, پتہ ہے آپ کا یہ مرنے کا پروسیس چلنے لگا ہے. مرنے کا پروسیس, پرانی زندگی مر رہی ہے یہاں پہ. تو یہ بھی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو ایک جنازہ ہی ہے. آپ کو لگے گا یہ کون سی بات یار, ہم نئی زندگی لینے آئے ہیں, جنازے کی باتیں کر رہے ہیں. تو نئی زندگی کے لیے پہلے مرنا ضروری ہے. پرانی زندگی کو مرنا پڑتا ہے. بیج بویا جاتا ہے تو پہلے بیج کو گلنا, سڑنا اور مرنا پڑتا ہے, پھر زندگی دنیا میں آتی ہے اور بہت سے پھل لے کے آتی ہے. ہم آگے بڑھیں گے, ساتھ میں چلیں گے. گاڈ بلیس یو. خدا برکت دے آپ کو. بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جیئیں گے بھی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا. کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا, مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو. آمین. تو یہ پیارے بھائی بہنوں, نوجوانوں, بزرگوں, پیارے بچوں, جتنے بھی آپ ہیں یہاں پر, جو اس مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ ہم مسیح کے ہونا چاہتے ہیں. بپتسمہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہے. میں سچی بات بتانا چاہتا ہوں, کرسچن گھر میں پیدا ہونا کامن چیز ہے, نارمل چیز ہے نا, کیونکہ یہ خدا کی منطق تھی, ہمیں اس نے اس گھر میں پیدا کر دیا. اور بہت سے ایسے بائبل مقدس بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو مسیحی گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے, جو مسیح سے کے پاس غیر قوم سے آئے تھے. آمین. اور پھر بائبل میں آگے پولوس نے بھی غیر قوموں سے برائڈ کو لیا, چرچ کو لیا. ہاللیلویہ. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. پرانے عہد نامے میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے تھے جنہوں نے مسیح کو, خدا کو, یہوہ پاک خدا کو قبول کر لیا, ایمان لے آئے اس پر. بڑے بڑے ایسے جو بت پرست تھے وہ مان چکے تھے کہ یہوہ پاک ہی زندہ خدا ہے, اور دانیل کا خدا اور سیموئیل کا خدا, بہت سے اور بھی لوگوں کے خداؤں جو ہیں جو یہوہ کے اوپر بلیو رکھتے تھے, ان کے بارے میں مانا کہ وہ خدا سچا ہے. آمین. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کرسچن گھرانوں میں پیدا ہوئے, خدا کا شکر ہو اگر ہو گئے ہیں تو ہم, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسیحی گھرانوں میں سب سے زیادہ تنزلی ہے, کیونکہ انہوں نے اس بات کو بڑا لائٹ لے لیا, ایزی لے لیا. اور جو غیر قوموں سے آئے ہیں وہ بڑی صدقے دل سے اور مضبوطی سے آئے ہیں. آمین. آمین. اور آپ چونکہ جب تک آپ مسیح کے ہو نہیں جاتے, آپ دلاور مسیح, دانش مسیح, فلانا مسیح, ڈھمکانا مسیح نہیں ہو سکتے. مسیح کا مطلب مسح شدہ, اور مسح کب آتا ہے؟ جب آپ مسیح کی فیملی میں شامل ہوتے ہیں. پھر مسیح اس بات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, خدا اس بات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ جو مسیح پر آیا تھا وہ اس کے دیگر بیٹوں اور بیٹیوں پر بھی آئے.
आमीन। क्योंकि पहला उठा कौन है? मसीह है ईमान की हालत में। हालेलुया। और हम उस मिरास में तभी शामिल होंगे जब उसी की मुशाबहत पर, जो हमने पढ़ा कि हम मरेंगे और फिर उसी की मुशाबहत पर बाप के जलाल में दोबारा जी उठेंगे। हालेलुया। तो इस बात को बड़ा अहम समझकर आपने लेना है। बपतिस्मा जैसे एक बच्चे की पैदाइश होती है तो वो दिन हमारे लिए बहुत अहम होता है कि नहीं? और हम अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर हम वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत कुछ दान करने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर ब्लड की जरूरत है तो दे दो ब्लड, कोई मसला नहीं। खैर, जिंदगी दुनिया में आनी चाहिए, होता है कि नहीं? और जब आ जाती है तो मिठाइयां और बहुत सी और भी बहुत कुछ हम करते हैं और फिर याद करके उसकी बर्थडे भी मनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये चीजें आपने समझ लेनी कि अब से आपकी नई बर्थडे शुरू हो गई है। हालेलुया। समझे इन बातों को, क्योंकि मसीह में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। शाही खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। उससे पहले आप दावा नहीं कर सकते कि आप शाही खानदान का हिस्सा हैं, मुकद्दस उम्मत है, नहीं है आप। कब होंगे? जब आप मसीह में पैदा होंगे। हालेलुया। पाक कलाम में लिखे आपसे जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। तो आज का खुदा ने हमें सिखाया मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिए से रूह से भरा हुआ कलाम सच्चाई के साथ रोमियो 6 के अंदर कि क्या तुम ये नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आज आपका बपतिस्मा सबसे पहले मरना और फिर मसीह के जलाल में, खुदा के जलाल में दोबारा मसीह की मुशाबहत पर जी उठना है। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में चाहेंगे सिद्ध के दिल के साथ, ईमान के साथ। जितने यहाँ पर आए हैं बेटे और बेटियां, खुदा के बेटे और बेटियां बनने और मसीह की ब्राइड का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, आज वो अपने आप को तैयार करेंगे। हमारे दरमियान में हमारे काबिल एहतराम प्यारे भाई हैं, हम खिदमत भाई हैं, पास्टर जमील बशीर साहब। मैं चाहूँगा वो सामने आएंगे और आने वाले तमाम बहनों भाइयों के लिए इस मकसद के लिए जिसको वो लेकर आए उसके लिए दुआ मांगेंगे ताकि इनकी ज़िंदगी मसीह में कामिल तौर पर आगे को चले। प्रेज़ गॉड। आइए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए आज के दिन के लिए, इस लम्हा के लिए जो खुदा ने आपको दिए, ताकि आप आज अपनी ज़िंदगी से उसका इकरार कर सकें। आज आप उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकें। जब हम अंदर हमारे कुछ होता है तो वो हमारा इकरार बपतिस्मे से नजर आता है कि हम उसके होने वाले हैं। आइए इस बड़े ऑनर के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। अपने लबों को खोलिए, उसे कहिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज के लम्हात के लिए जो खुदा ने आपको बख्शे ताकि आप उसके नाम से नामजद हो। मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, खुदावंद इन प्यारी जानों के लिए खुदावंद जिन्होंने इकरार किया है खुदावंद कि वो आज से तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। इस इकरार पर वो कायम रहे खुदावंद, इस इकरार को वो हमेशा थामे रहे और इस ईमान पर वो मजबूत कायम रहे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। वाह, इन्हें अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। और ये अहद जो वो आज तेरे साथ बांधने को है खुदावंद, वो अहद अबदी अहद हो एकदम, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जमीन पर है खुदावंद, इस अहद पर वो कायम रहे। इन जिंदगियों को ले, इन्हें फलदार बनाए खुदावंद, इनकी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, इनका उठना बैठना चलना फिरना सब तेरे जलाल का सबब ऐसा हो यीशु के नाम। दुआ इन पर अपने कर्म की निगाह, इनके खादिम के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को मांगता है खुदा, वो बहुतों को तेरे पास लाने का सबब बने ऐ खुदा, उनके फ्रूट और बढ़े खुदा। मैं तेरा खादिम होता इस कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ खुदा, ये बढ़े तरक्की करें, बहुतों को तेरे पास और बादशाही में शामिल करने का सबब बने, बरकत देना, ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली बबरकत यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसकी सलामती, बरकत, शिफा और रूह के तमाम फल हाजरीन जमात पर, घराने पर, खानदान पर और ख़ास तौर पर इस टैबरनेकल पर और यहाँ के मौजूदा प्रीस्ट पर भाई जमील बशीर साहब पर और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन और अहले ईमान पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।
Praise God. God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा आप के साथ हो.